کبھی بھوک مسلط ہوگی, کبھی خوف مسلط ہوگا, ونقص من الاموال والانفس, کبھی مالی نقصان ہوگا, معیشت تباہ ہوگی, اور کبھی جانیں ہلاک ہوں گی. تو اس وقت جو وبا دنیا میں پھیل چکی ہے نا کووڈ-19 کے نام سے, اس میں یہ تمام ٹینشنیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں ایک ہی ٹائم پہ انسانوں کو ان سے واسطہ پڑ رہا ہے. جانیں بھی ہلاک ہو رہی ہیں, معاشی ترقی بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے, بے روزگاری لوگوں کی بڑھ رہی ہے. تو لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کیا کریں, بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. بھائی ان بوکھلاہٹ میں غیر مسلموں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ٹینشن میں آنے کا. ہمارے پاس راستہ ہے, وہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اہل ایمان کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی کورونا کی لپیٹ میں جائے گا, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے جائے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی بیماری سے جائے گا. جب رہنا ہی نہیں ہے تو کوئی جلدی جائے گا, کوئی تھوڑا لیٹ جائے گا. تو یہ اصل ہے ہی نہیں, اصل آخرت ہے. اور آخرت میں اجر کمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس آزمائش میں اللہ کو راضی کیا جائے, اس کا شکر ادا کیا جائے, ٹینشن زبردستی کی مسلط نہ کی جائے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں, اس کو حق ہے ہمارے ساتھ جو سلوک کرے وہ ہم برداشت کریں گے تو کل قیامت میں اس کا اجر دے گا. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ڈپریشن سے, اسٹریس سے نکالو.